بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے پوچھا، ہے حذیفہ تم نے کس حال میں صبح کی؟ فرمایا، ہے امیر المومنین، میں فتنہ سے محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، جو شے پیدا نہیں ہوئی اس کا قائل ہوں، جو نہیں دیکھا اس کی گواہی دیتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ ادا کرتا ہوں۔ زمین میں میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان میں نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بہت غصہ ہوئے اور ارادہ کیا کہ ان کو سخت سزا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صحابیت کا لحاظ کر کے رک گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشمکش میں تھے کہ آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے غصے کو بھانپ کی اور عرض کیا، ہے امیر المومنین، آپ کو کس نے غصہ آلود کیا؟ تو انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کو یہ بات غصہ نہ دلائی۔ جو حذیفہ فتنوں کو پسند کرتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اولاد اور مال پسند کرتے ہیں، ان کا مراد یہی ہے فتنہ۔ ان کا یہ کہنا کہ وہ حق کو پسند نہیں کرتے تو حق سے مراد موت ہے جس سے کوئی چارہ نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ جو شے پیدا نہیں ہوئی اس کا قائل ہوں، اس سے مراد قرآن ہے جو پیدا شدہ نہیں بلکہ اللہ پاک کی صفت کلام ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اس کی گواہی دیتا ہوں جس کو دیکھا نہیں، یہ اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں جس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ بغیر وضو کے صلاۃ ادا کرتا ہوں، تو یہ بغیر وضو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ درود پڑھتے ہیں، اور درود کا بغیر وضو پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ان کے پاس زمین میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان میں نہیں ہے، وہ اس طرح کہ حذیفہ کے پاس بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ بیٹی اور نہ بیوی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے ابو الحسن، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، آپ نے میری بہت بڑی فکر زائل کر دی۔ بعض عاشقان الہی کو دن رات کی عبادت میں نہ جنت کی خواہش ہوتی ہے اور نہ دوزخ کا خوف، صرف دیدار الہی کی تمنا رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا اللہ، اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے۔ اگر میں جنت کی آرزو میں تیری عبادت کرتا ہوں تو مجھے ہرگز جنت میں جگہ نہ دینا۔ اگر میں تیری محبت میں عبادت کرتا ہوں تو مجھے اپنا دیدار کرا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمتی نصیحتیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، ہمیں صلہ رحم اور اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے محبت اور حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے لوگو، کوئی انسان اپنے رشتہ داروں سے بے نیاز نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی ثروت مند اور مالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ ان ہاتھوں کا محتاج ہے جن سے وہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اس کا رشتہ دار حفظ و عیب کے لیے اہم افراد ہیں اور اچھی طرح سے اس کی سختیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور دشواریوں کے وقت اس پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اور اللہ جسے لوگوں کے درمیان اچھا نام عطا کرے، وہ اس ثروت اور مال سے بہتر ہے جو دوسروں کے لیے میراث میں چھوڑتا ہے۔ خبردار کوئی اپنے رشتہ داروں سے منہ نہ موڑے، جس وقت اسے فقیری اور پریشانی میں دیکھے اسے چاہیے کہ اس پر احسان کرے۔ اگر مال امساک کیا جائے تو وہ زیادہ نہیں ہوتا اور خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ جو کوئی اپنے رشتہ داروں سے دستبردار ہوا، اس سے بہت سارے ہاتھ دستبردار ہوں گے، اور جو کوئی تواضع اور مہربانی سے پیش آئے، ان کی ہمیشہ باقی رہنے والے دوستی کو اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ اپنے قبیلے کا احترام کرو کہ یہی تمہارے لیے
پرواز کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور یہی تمہاری اصل ہے جن کی طرف تمہاری بازگشت ہے، اور تمہارے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے حملہ کر سکتے ہو۔ بے شک صلح رحمی مال میں اضافہ اور مصیبت کو ٹالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اخلاقیات کے حسن معاشرت کے باب میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مہربان اور مل جل کر رہنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ وہی اس کے رنج و غم میں مددگار ہوتے ہیں، اور صلح رحمی کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے تاکہ انسان میل ملاپ سے ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ برائی اور فساد کی روک تھام ہو سکے، کیونکہ اپنا بن کے رہنا انسان کو بہت سی برائیوں سے پاک رکھتا ہے۔ آج کا معاشرہ بالکل اس سے خالی ہے۔ لوگوں کے پاس اپنے والدین یا بیوی کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو صلہ رحمی کے لیے کہاں سے وقت نکال کر لائیں گے؟ اس لیے تو اپنے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور برائی اور فساد کا امکان زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حسن معاشرت کے اس اخلاقی نقطہ پر خاصی توجہ دی جائے تاکہ آئندہ نسل کو فساد اور برائیوں میں دھکیلنے سے روک سکے۔